والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. صدق اللہ العظیم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. کسی بھی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کسی کے مال کا استعمال کرنا الا بطيب نفس منه، مگر اس کی خوش دلی کے بغیر. یعنی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے مال کو استعمال کرے اس کی رضامندی کے، اس کی خوش دلی کے بغیر، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہ ہمارے معاشرے کا آج ایک اہم مسئلہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کی چیز کو استعمال کرنا، بغیر اجازت کسی کی چیز کو دیکھنا اور کسی کی دلی رضامندی اور خوش دلی کے بغیر اس کی چیز کو یعنی استعمال کرنا، یہ آج ہمارے معاشرے کا ایک اہم گویا کہ مسئلہ ہے. حالانکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں حدیث مبارکہ میں جو ارشاد فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا باجازته، کسی کے مال کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے اس کی اجازت کے بغیر. اجازت کے الفاظ نہیں ہے حدیث میں، بلکہ کیا فرمایا الا بطیب نفس منہ، اجازت نہیں بلکہ اس کی دلی یعنی خوش دلی کے بغیر، دلی رضامندی. وجہ اس کی یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ بعض مرتبہ انسان مروت میں اجازت دے دیتا ہے، منع نہیں کر سکتا کسی کو. اگر کوئی کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ لے لیکن وہ جو مانگنے والا ہے وہ بزرگ ہے، عمر میں بڑا ہے، یا اس کا مقصد یہ ہے کہ محسن ہے، تو بعض دفعہ جس کی چیز ہوتی ہے وہ منع نہیں کر سکتا اس سے اور وہ اجازت دے دیتا ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس کی خود دلی، یعنی مقصد یہ ہے کہ خوش دلی، دلی رضامندی شامل ہے یا دلی رضامندی شامل نہیں ہے. اگر دلی رضامندی شامل ہے پھر تو اس کے لیے یہ چیز لینا جائز ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کی دلی رضامندی اور دلی خوشی شامل نہیں ہے، اس صورت کے اندر پھر اس کے لیے یہ چیز لینا جائز بھی نہیں ہوگا. یہاں تک فرمایا بطیب نفس منہ. لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے میں، اپنے ماحول میں دیکھ لیں اور ہر ایک خود اپنا جائزہ لے لیں کہ اس سلسلے میں میرا کیا معمول ہے اور میرا کیا طریقہ ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ آج ہم اس خرابی کے اندر آج مبتلا ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب شب معراج پر تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک محل دکھایا گیا جس کے متعلق یہ کہا گیا کہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا محل ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے واپس سفر معراج سے تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ مجھے شب معراج کے موقع پر تمہارا محل دکھایا گیا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں اس محل میں داخل ہو جاؤں، اس کو اندر سے دیکھ لوں، لیکن پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی اور میں اس میں داخل نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے اور عرض کیا کہ او علی کا غار یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، کیا میں آپ پر جو ہے غیرت کروں گا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معلوم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ تمام صحابہ اکرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر مر مٹنے کے لیے تیار تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی ایک ایک چیز قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی سمجھتے تھے کہ میں اگر اس محل میں جاؤں گا بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے خوشی حاصل ہوگی. لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل فرمایا یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا،
آپ علیہ الصلاۃ والسلام امت کو یہ سبق دینا چاہتے تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام امت کو بتلانا چاہتے تھے کہ میرے جانثار صحابی اس کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہیں ہوا، باوجود یہ کہ وہ اپنا سب کچھ مجھ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو امت کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ کسی کی دلی خوشی کے بغیر وہ کسی کی چیز کو استعمال کر لے یا کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، کسی کے کمرے میں داخل ہو جائے؟ یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے اور یہ حقیقت ہے اس طرح۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ۔ علماء نے اس کے تحت کافی باتیں لکھی ہیں۔ یہ بھی علماء نے لکھا کہ جس طرح کسی کی چیز کو استعمال کرنا، ہاتھ میں لینا، بغیر اجازت کے دیکھنا، بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، اسی طریقے سے کسی دوسرے کے نام کو اپنی شہرت کے لیے استعمال کرنا یا دوسرے کے نام کو اپنی پبلسٹی کے لیے استعمال کرنا، اس کی شہرت کو متاثر کر کے اس کے نام سے خود شہرت حاصل کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ دیکھیں نا، ہمارے کاروباری معاملات میں، دنیاوی معاملات میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کا ایک نام ہے، دکان ہے، ہوٹل ہے، ادارہ ہے، اس کا اپنا ایک نام ہے، ایک شہرت ہے۔ اب مجھے معلوم ہے کہ اس کو ایک مقام حاصل ہے اور اس کے ادارے کا یا اس کی دکان کا یا جو بھی جس فیلڈ سے وہ وابستہ ہے اس کا اپنا ایک نام اور ایک مقام ہے۔ میں نے بھی اسی نام سے دکان کھول لی، میں نے بھی اسی نام سے اپنا ادارہ کھول لیا اور لوگوں کو گویا کہ دھوکہ دینے کی کوشش کی تاکہ لوگ اس نام سے دھوکہ کھا لے اور اس اشتباہ کی وجہ سے مجھے فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو یاد رکھیے یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، یہ بھی گویا کہ دوسرے کی چیز کا استعمال ہے، دوسرے کے نام کا استعمال ہے، اور ظاہری بات ہے اسے یہ عمل پسند نہیں ہوگا۔ آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے کے سہارے سے آگے بڑھ لیں، دوسروں کے نام کو استعمال کر لیں، دوسرے کی شہرت چاہے خراب ہو جائے لیکن مجھے شہرت مل جائے، دوسرے کی ساکھ کو چاہے نقصان پہنچ جائے لیکن میری اپنی ساکھ بچ جائے، میری اپنی ساکھ بن جائے۔ آج یہ خرابیاں اور یہ امراض آج ہمارے اندر عام ہے۔ اسی طریقے سے آج دوسروں کی چیز کو ہم دھڑلے سے اٹھا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں، بعض دفعہ استعمال کر لیتے ہیں، یہ انتہائی غیر اخلاقی بات ہے۔ بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کسی کی ڈائری پڑی ہوئی ہے، اب ذاتی ڈائری ہے اس کی، گھر میں ہے، کمرے میں ہے، آفس میں ہے، کہیں بھی ہے، مجھے معلوم ہے کہ اس میں اس کی ذاتی معاملات لکھے ہوئے ہیں، اب میں نے اٹھایا چاہے وہ موجود نہیں ہے، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ موجود ہوتا ہے لیکن وہ مروت میں خاموش رہتا ہے، لیکن مجھے تو اس کا احساس کرنا چاہیے نا کہ میں دوسرے کی پرائیویسی میں مداخلت کر رہا ہوں، دوسرے کی چیزوں کو ہاتھ لگا رہا ہوں بغیر اجازت کے۔ تو کسی کی ڈائری اٹھانا، کسی کی ذاتی کاپی اٹھانا، بعض دفعہ موبائل رکھا ہوا ہوتا ہے، بس اٹھا لیا اور اس کو دیکھنا شروع کر دیا، یہ ناجائز اور حرام ہے۔ استعمال کرنا تو دور کی بات، اس طرح صرف ایک دیکھنا اس کی چیزوں کو کھول کر، یہ بھی ظاہری بات ہے اس کے دل پہ بوجھ ہوگا، وہ پسند نہیں کرے گا کہ میرے موبائل کو کوئی دیکھے اور میرے لیپ ٹاپ کو کوئی دیکھے، میرے کمپیوٹر پہ آ کے کوئی اپنی طرف سے اندر جو ہے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دے، میری کاپی، میری ذاتی ڈائری، پرسنل چیزیں، کوئی بھی اپنی یاد رکھے کہ ذاتی چیزوں، پرسنل زندگی میں مداخلت برداشت نہیں کرتا، نہ اس کو پسند کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں بھی عام ہیں، کسی کا موبائل اٹھا لیا، اس کے اندر میسیجز ہیں، اس کو پڑھنا شروع کیا، ناموں کی لسٹ نکالی، رابطہ نمبر دیکھنے شروع کر دیے۔ اسی طریقے سے کسی نے کسی کے نام کوئی امانت دے دی، خط دے دیا، لیٹر دے دیا، اب لفافے میں ہے لیکن مجھے جستجو ہے کہ میں دیکھ لوں اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، تو میں نے اس خط کو اور اس لفافے کو، لیٹر کو کھول کر اس کو دیکھنا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ کسی کے ذاتی کاغذات ہے، ڈاکیومنٹس ہے، میں نے اس کو نکال کر اس کو دیکھنا شروع کر دیا، چاہے تعلیمی دستاویزات ہے، اسناد ہے، یا کوئی دفتری کاغذات ہے۔ یاد رکھیں بغیر اجازت کسی کی چیز کو ہاتھ لگانا، دیکھنا، ان چیزوں کو یہ جائز نہیں ہے۔
بعض دفعہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں بغیر اجازت کے. چاہے اب گھر میں مقصد یہ ہے کہ شوہر کی الماری ہے، دراز ہے، یا ان کی ذاتی چیزیں ہیں استعمال کی، تو بیوی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر اجازت کے ان کی چیزوں کو ہاتھ لگائیں، اس کی تلاشی لے، ان کو دیکھنا شروع کرے. نہ اولاد کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسا کرے. تو کسی بھی چیز کو، کسی کی بھی چیز کو جو اس کی ذاتی چیز ہے، اور ہر انسان سمجھتا ہے کہ پرائیویسی کسے کہتے ہیں اور ذاتی چیزیں کسے کہتے ہیں، تو ایسی چیزوں میں مداخلت کرنا، ان کو ہاتھ لگانا، ان کو بغیر اجازت چیک کرنا، یہ جائز نہیں ہے. اسی طریقے سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے کوئی چیز عاریتاً لی جاتی ہے، تو عاریت کے لیے جس مقصد کے لیے وہ چیز دی گئی ہے انسان اسی کے لیے اس کو استعمال کرے، کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ گھروں میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، پڑوس سے کوئی چیز عاریت میں لے لی، پڑوس سے استعمال کے لیے کوئی چیز لے لی. بعض دفعہ مثال کے طور پہ مجھے گاڑی کی ضرورت تھی، میں نے اس پڑوسی سے کہا بھائی مجھے ایک شادی میں جانا ہے، آپ 1 گھنٹے کے لیے مجھے گاڑی دے دیں. اس نے کہا بھائی ٹھیک ہے، پڑوسی ہے، اس کا حق ہے. اس نے چابی دے دی. میں نے وہ گاڑی لی شادی کے لیے، شادی میں شرکت کی، اور اب چلے میں نے بچوں کو کہا چلو بھائی گھومنے چلتے ہیں، چلو سی ویو چلتے ہیں، چلے ادھر چلتے ہیں، چلے ادھر چلتے ہیں. یاد رکھیں جائز نہیں ہے. میں نے جس مقصد کے لیے لی تھی ٹھیک ہے، اس مقصد تک تو اس چیز کا استعمال جائز ہے، لیکن اس مقصد کے علاوہ دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، یا میں نے جتنے وقت کے لیے لی تھی اس سے زائد بغیر اجازت کے استعمال کرنا، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے. یا اس چیز کو نامناسب طریقے سے استعمال کرنا، بے دردی سے استعمال کرنا، یہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہے کہ چلو بھئی مال مفت دل بہرام. اب دوسرے کی چیزیں چاہے جس طرح استعمال کرو، جس طرح چلاؤ، یہ جائز نہیں. بعض دفعہ پڑوس سے کھانے کے برتن وغیرہ آ جاتے ہیں، کھانا آتا ہے، تو یاد رکھیے یہ دوسری کی امانت ہے. اب ٹھیک ہے کہ اس نے چیز بھیج دی، تو حتی الامکان یہ کوشش کریں کہ ان برتنوں کو فوراً واپس بھیجیں. اب بعض دفعہ عذر ہوتا ہے اور کوئی مجبوری ہوتی ہے، تو اس میں ٹھیک ہے اگر کچھ تاخیر ہو جائے 1 دن تو اس میں بھی حرج نہیں. لیکن اب اگر میں نے مہینوں تک وہ برتن رکھ لیے، پڑوسی بھی جو ہے مروت کی وجہ سے خاموش ہے اور میں بھی خاموش ہوں، چلے رہنے دیں، اور میں گھر میں استعمال بھی کر رہا ہوں، تو میرے لیے ان برتنوں کو اپنے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. بعض دفعہ اس میں ہم بالکل لاپرواہی کرتے ہیں، ان کو بالکل اپنے گھر کے برتن سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہمارے پاس پھر رکھے رہتے ہیں. بھئی جلدی واپس کر دیں. اگر کوئی عذر مجبوری الگ بات ہے، 1 دن لگ گیا، لیکن مہینوں تک رکھے ہوئے ہیں اور مجھے پرواہ نہیں ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ پڑوس کی امانت ہے، کسی اور کی چیز ہے، لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے ان کو بھی ضرورت ہو. بھائی کوئی ہدیہ بھیجنا یہ کوئی جرم تو نہیں ہے کہ اس نے جرم کر لیا، اب وہ جو ہے میں نے برتن اس کے ضبط کیے ہوئے ہیں. تو یہ سارے زندہ مسائل ہیں آج ہمارے معاشرے کے. دوسروں کی چیزوں میں مداخلت کرنا، ان کو چیک کرنا، ان کو دیکھنا، یہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طریقے سے کسی کی باتوں کو خفیہ طور پر کان لگا کر سننا، کسی کے خفیہ مشورے ہیں، ذاتی معاملات ہوتے ہیں، اس میں مداخلت کرنا. پڑوس سے آواز آ رہی ہے، میں کان لگا کر سن رہا ہوں. یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 فون لگے ہوئے ہیں، سیٹ PTCL جو پہلے تھے لینڈ لائن، تو 2 سیٹ ہے، ایک سے بات کر رہے ہیں کوئی، دوسرا میں نے خاموشی سے کان سے لگا کر رکھ لیا، کسی کی بات سن رہا ہوں. یہ بدترین خیانت ہے. تو یہ ایسے معاملات کرنا ہی جائز نہیں. اسی طریقے سے کسی کے کمرے میں، گھر میں، دفتر میں بغیر اجازت داخل ہونا، یہ بھی منع ہے، آداب کے خلاف ہے. بلکہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر میں جب اپنے بچوں کے کمرے میں بھی داخل ہوتے تھے، اپنے بیٹوں کے، تو پہلے اجازت لیتے تھے، اجازت ملتی تھی تو داخل ہوتے تھے. حالانکہ ظاہری بات ہے سب کچھ والد کا ہی ہے، حدیث میں آتا ہے انت ومالک لابیک کا. لیکن اس کے باوجود دیکھیں یہ آداب ہے، اور ادب کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان اپنی سگی اولاد کے بھی اگر کمرے میں داخل ہو رہا ہے تو اجازت لے لیں. اور فرماتے ہیں کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بھی عادت تھی کہ اگر کسی کی کوئی چیز استعمال کرنی ہوتی، اب ہوتا ہے نا مثال کے طور پر برتن ہے، لیکن معلوم ہے کہ یہ برتن جو ہے یہ بیٹے کا ہے، اس کے کمرے میں ہوتا ہے، اس کے استعمال کا ہے. تولیہ ہے ایک، تو اپنا تولیہ ایک ہی ہے کہ وہ تولیہ مثال کے طور پر کسی اور کا ہے، لیکن ضرورت پڑ گئی تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی اجازت لیتے تھے بچوں سے.
حالانکہ ظاہری بات ہے والد ہے اور سب کچھ ان کا ہے، اتنے بڑے انسان، لیکن یہ دیکھیں ایک تربیت ہے، تعلیم و تربیت، سکھانا کہ بھئی کسی کی بھی چیز چاہے چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی کیوں نہ ہو، بغیر اجازت اس کا استعمال کرنا یہ آداب کے بالکل خلاف ہے۔ تو ان آداب کو بھی آج سیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم دھڑلے سے جو ہے جب دل چاہتا ہے دروازہ کھول کر داخل ہو جاتے ہیں، کسی کے کمرے میں داخل ہونا، کسی کے دفتر میں داخل ہونا، کسی کے بعض دفعہ گھر میں بھی ہم اس میں زیادہ یعنی کچھ آداب کو مد نظر نہیں رکھتے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ پہلے اطلاع دے، انسان اجازت لے، پھر اس کے بعد داخل ہوں۔ علماء نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ بعض دفعہ کسی اجتماعی معاملات کے لیے جیسے کوئی انسان چندہ کرتا ہے، فنڈ جمع کرتا ہے، تو ایک اجتماعی معاملہ ہوتا ہے۔ علماء نے یہ بھی لکھا کہ اس میں بھی سب کی دلی خوشی اور رضامندی ضروری ہے۔ ایک مثال آسانی کے لیے پیش کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ مثال کے طور پر اب کسی نے مشورہ کیا بھئی کہ چلو ہمیں دعوت کرنی ہے، مثال کے طور پر ایک مثال ہے، یا مدرسے میں بنات کے مدرسے میں یہ مثال کے طور پر ایک مشورہ ہوا کہ بھئی چھوٹی سی ایک تقریب کرنی ہے یا دعوت کرنی ہے، تو بھئی چلے ہم پیسہ جمع کرتے ہیں۔ یا مثال کے طور پر کوئی ایسا بھی کوئی بھی معاملہ ہے، اس کے لیے پیسے جمع کرنے کی مشترکہ ضرورت آ گئی، بھئی سب سے پیسہ جمع کر لیں، 200 400 300 100 جتنے بھی، مثال کے طور پر۔ اب ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس اس کی گنجائش نہیں ہو، کسی کے مالی حالات کمزور ہو، لیکن اب جمع کیا تو اس نے کسی نے جو ہے شرم میں آ کے یا مروت میں آ کے کہ بھئی چلے بھئی لوگ پھر کیا کہیں گے کہ بھئی یہ اس نے پیسے نہیں دیے، اس نے بھی کسی سے قرض لے کر یا کسی بھی صورت میں لا کے دے دیے۔ تو علماء نے لکھا ہے دلی خوشی کے بغیر کسی سے چندہ لینا یا پیسے لینا بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی وضاحت ضروری ہے کہ انسان جو ہے مقصد یہ ہے کہ اس کی دلی خوشی ہو۔ بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے نا، کتاب المغازی میں روایت پڑھی تھی کہ ایک غزوے کے موقع پر قیدی جب ہاتھ آئے تو بہرحال وہ آئے جن کے قیدی تھے، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سفارش کی، اللہ کے رسول آپ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کے قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے، لیکن صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ بھئی مرضی ہے، تم چاہے معاوضہ لے کر چھوڑ دو یا ویسے ہی چھوڑ دو۔ تو صحابہ کی تعداد تو زیادہ تھی، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم بغیر معاوضے کے چھوڑتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے فرمایا ایسا نہیں، اب اندازہ نہیں ہو رہا کہ کس کی دلی رضامندی شامل ہے کس کی نہیں، تم لوگ جاؤ اور ہر ایک اپنے جو اپنا قبیلہ ہے ان سے جا کر پوچھے جو امیر ہیں یا بڑے ہیں ان کے، اور پھر کل آ کر باقاعدہ جواب دیں، ہر ایک سے بالکل معلوم کریں کہ سب بھئی دلی یعنی مقصد خوش دلی سے راضی ہے یا نہیں۔ تو دیکھیں اس میں امت کے لیے تعلیم اور سبق ہے، حالانکہ صحابہ آپ کی جانثار، آپ پر فدا ہونے والے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھئی ہر ایک سے مرضی معلوم کر لو۔ کیوں؟ اگر خدا نخواستہ کسی کی دلی خوشی شامل نہیں ہوئی تو ایسا عمل کرنا پھر درست نہیں ہے۔ تو یہ تعلیم امت کے لیے یہ سارے واقعات ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ لیکن آج اگر ہم دیکھ لیں اس سلسلے میں ہم کس قدر کوتاہی کرتے ہیں۔ اگر کئی اجتماعی کسی مقصد کے لیے ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس کی بھی گنجائش ہے، ثابت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے غزوہ تبوک کے موقع پر بعض مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مقصد یہ کہ ارشاد فرمایا کہ بھئی اس وقت ضرورت ہے، صحابہ نے اپنا مال لا کر پیش کیا۔ غزوہ تبوک میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گھر کا سارا سامان لا کر پیش کیا، صحابہ ایسے جانثار۔ لیکن اس موقع پر ایسے مواقع پر بھی ہمیشہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی دلی خوشی کو مد نظر رکھا، کبھی کسی پر جبر نہیں فرمایا کہ خدا نخواستہ کسی کے اول تو عدم رضامندی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ چاہتے یہ تھے کہ ہمارا مال آپ پر خرچ ہو، ہماری جان آپ پر لوٹے، ہماری جان آپ پر قربان، ہماری اولاد حضور پر قربان ہو جائے، ہمارا مال آپ پر قربان ہو جائے۔ صحابہ کی خواہش اور خوشی اس میں تھی۔ اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے طیب نفس کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں بھئی دلی خوشی کے بغیر کوئی عمل نہ ہو جائے۔ لیکن آج ہم دیکھ لیں اگر اجتماعی بھی کوئی اس طرح معاملہ ہوتا ہے اور ہم پیسے جمع کرتے ہیں تو ہم سب پر لاگو کر دیتے ہیں۔ پھر اس میں ظاہری بات ہے ہر طرح کا انسان ہوتا ہے، کوئی مالی اعتبار سے مناسب درجے کا ہوتا ہے، کوئی اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے بیچارہ۔
تو ہر ایک کے ساتھ ایک معاملہ کرنا، ایک لاٹھی سے ہانکنا، یہ تو مناسب نہیں ہے. اور پھر بغیر کسی کی دلی خوشی جانے ہوئے یا اس پر غور و فکر کیے ہوئے اس طرح کا عمل کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. علماء نے لکھا، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے باقاعدہ کہ چندے کے آداب میں سے ہے کہ اجتماعی اگر ہے اور اس میں خدا نخواستہ اگر کسی نے مروت میں دباؤ میں آ کر چندہ دے دیا تو اس چندے کا لینا جائز نہیں ہے، استعمال کرنا حرام ہے. اگر دباؤ میں آ کر، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر کسی بڑے نے اب کہہ دیا، مجھے پتہ ہے کہ میں استاذ ہوں، سامنے والا میرا شاگرد ہے، میں شیخ ہوں، سامنے والا میرا مرید ہے، اور یہ بیچارہ انکار نہیں کرے گا یا انکار نہیں کر سکے گا. لیکن ظاہری بات ہے اس نے اگر دباؤ میں آ کر ایسا کیا اور میری دلی رضامندی شامل نہیں تھی تو میرے لیے ایک سکہ لینا بھی حرام ہے، جائز نہیں ہے ایسا کرنا. اب مثال کے طور پر میں کہیں گیا کسی کے دفتر میں، گھر میں نے دیکھا وہاں اعلیٰ قسم کی عطر رکھی ہوئی ہے، پرفیوم ہے، کوئی چیز ہے. میں نے کہا بھئی یہ تو بہت اچھی ہے، چلے یہ میں لے لیتا ہوں. اب ظاہری بات ہے انہوں نے کہا بھئی مہمان ہے، میں کیسے منع کر سکتا ہوں مہمان کو یا استاذ کو یا اپنے شیخ کو یا اپنے بڑے کو، خاندان کا کوئی بڑا ہے، کوئی بھی ہے یا کوئی قریبی دوست ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھ لیں، لیکن میں دل سے خوش نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا تھا. تو یاد رکھیں اس کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا، یا میں نے خود ایسا عمل کیا تو میرے لیے لینا جائز نہیں ہے. تو یاد رکھیں اس کی بڑی حیثیت ہے جو آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. یہ کوئی ایسی سرسری معمولی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے انسان کے لیے بعض دفعہ چیز حرام بھی ہو جاتی ہے اگر دلی خوشی شامل نہیں. اگر صراحتاً وہ منع کر رہا ہے میں لے رہا ہوں، وہ تو بہت ہی پھر قبیح بات ہے. کہ مجھے پتہ بھی ہے کہ اس کو میرا یہ لینا، یہ عمل اچھا نہیں لگے گا، میں اس کے باوجود، اور اگر مجھے اندازہ ہے کہ وہ اجازت دے دے گا لیکن میں دباؤ والا انداز اپنا رہا ہوں، ظاہری بات ہے مجھے معلوم ہے وہ مجھے منع نہیں کرے گا، تو یہ بھی ایک دباؤ ہے، خاموش دباؤ ہے. تو یاد رکھیں سفارش وغیرہ اس میں بھی ان باتوں کو مد نظر رکھا جائے. بعض دفعہ ہم اپنا یعنی اثر و رسوخ کی وجہ سے یا اپنے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ایک دباؤ والی سفارش کرتے ہیں، اور اس پتہ ہے مجھے کہ یہ سامنے والا اگر میرا شاگرد ہے، میرا مرید ہے، یا مقصد یہ ہے کہ میرے خاندان کے چھوٹوں میں سے ہے یا ایسے قریبی لوگوں میں سے ہیں جو میری سفارش کو مسترد نہیں کر سکتا چاہتے ہوئے بھی، تو پھر ایسی سفارش کرنا بھی میرے لیے جائز نہیں. اس میں دباؤ کا عنصر آ جائے گا. حدیث میں آپ دیکھیں متعدد واقعات آتے ہیں. حضرت بریرہ والا واقعہ، مغیث اور حضرت بریرہ والا واقعہ. حضرت بریرہ نہیں رہنا چاہتی تھی آزاد ہونے کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت مغیث کے ساتھ، بخاری شریف میں تفصیل موجود ہے. تو حضرت مغیث آپ علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے آتے اور آپ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ سفارش کر دیں. بڑی محبت رکھتے تھے حضرت بریرہ سے، حضرت بریرہ ان سے متنفر تھی. تو آپ علیہ السلام نے بلایا بریرہ کو اور عرض کیا کہ وہ اس طرح تمہیں چاہتا ہے تو تم اس کے ساتھ رہو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ حکم ہے یا سفارش ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا حکم نہیں ہے، یعنی سفارش ہے. تو حضرت بریرہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں اس کو اختیار نہیں کرنا چاہتی. آپ نے مسترد کر دیا حضرت بریرہ نے، اور آپ علیہ السلام نے بالکل ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. آج تو یہ بھی ہمارا مسئلہ ہے. ظاہری بات ہے سفارش کا مطلب درخواست ہے، اس میں پھر قبول کرنا اور مسترد کرنا سامنے والے کو اختیار ہوتا ہے. اس کا تو مطلب یہ ہے نا کوئی دباؤ ڈالنا تو نہیں ہے. لیکن آج اگر میں نے کسی سے کسی کی سفارش کی اور اس نے معقول عذر کی وجہ سے بھی قبول نہیں کی تو میں ناراض ہو جاؤں گا، ہمیشہ کے لیے جو ہے انقطاع ہو جائے گا، بات ناراضگی تک پہنچ جائے گی. لیکن آپ علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ لیں کہ بہت سارے مواقع پر ایسا ہوا، آپ علیہ السلام نے صحابی کو اختیار دیا یا صحابیہ کو اختیار دیا اور فرمایا کہ حکم نہیں ہے، ایک درخواست سفارش ہے. اور ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے مقصد یہ ہے کہ اس جہت کو اختیار نہیں کیا، لیکن آپ علیہ السلام نے ناراض بھی نہیں ہوئے، انقطاع بھی نہیں کیا، کیوں یہ تو ایک اختیاری چیز ہے. تو یاد رکھیں کسی کی دلی خوشی کے بغیر نہ کسی کی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، جائز ہے، نہ کسی کی دلی خوشی کے بغیر کسی کی چیز کو دیکھنا، اٹھانا، استعمال کرنا، کسی کے ذاتی معاملات میں مداخلت کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. کسی کی ذاتی معاملات میں مداخلت نہیں کی جائے. آج مصیبت ہم میں یہ بن گئی ہے، ہر جگہ پہ ٹانگ اڑانا، ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا، ہر چیز کے اندر دخل اندازی کرنا، دوسروں کی پرائیویسی کو متاثر کرنا، دوسروں کے معاملات میں دخل دینا،
آج ہمارا محبوب مشغلہ ہے. اب ہر ایک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اب خاندان کے اپنے معاملات ہیں. یاد رکھیں اسی طریقے سے ادارے ہوتے ہیں، ان میں انتظامی معاملات کا الگ ایک درجہ ہے. کسی کے انتظامی معاملات میں اب کو یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف تدریس سے ہے، کسی کا تعلق انتظامی معاملات سے ہے، کسی کا تعلق دفتری امور سے ہے، کسی کا تعلق کس شعبے سے ہے. اسی طریقے سے کمپنیاں ہوتی ہیں، دفاتر ہوتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ الگ ہوتا ہے، ہر محکمہ الگ ہوتا ہے. تو ایک کا دوسرے کے معاملات میں مداخلت کرنا یا کسی پر کسی معاملے میں دباؤ ڈالنا، یاد رکھیں یہ جائز نہیں ہے. کسی معاملے میں بھی جائز نہیں ہے کسی کی دلی خوشی کے بغیر کوئی معاملہ کرنا. ہر ایسا معاملہ کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ سامنے والے اس کو پسند نہیں کرے گا، یا تو بالکل پسند نہیں کر رہا، یا اس کی دلی خوشی نہیں ہے، تو کوئی ایسا معاملہ کرنا کسی کی رضامندی کے بغیر یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے. لیکن آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے. ہم اس چیز کے اندر آج ملوث ہیں، حالانکہ ایسا کرنا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا. چاہے معمولی سی چیز ہو، چھوٹی سی چیز ہو. مثال کے طور پہ اب طلبہ ہیں، ہم آپ کے ہاں طالبات ہیں، کسی نے کسی دوسرے کی پینسل اٹھا لی، قلم اٹھا لیا، چلو میں لکھ لوں، تو یاد رکھیے یہ بھی جائز نہیں ہے. اور اس میں ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر بے تکلفی اتنی ہے، تعلق اتنا ہے، مثال کے طور پہ دو طالبات ساتھ بیٹھنے والی ہے، آپس میں اتنا تعلق ہے اور بے تکلفی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اگر اس کے پینسل کو، ربڑ کو، قلم کو استعمال کر لیا تو وہ محسوس نہیں کرے گی بالکل. اور ایک عام وہ ہے آپس میں لین دین، اس صورت کے اندر تو گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن یاد رکھیں اگر برابر والا ایسا ہے کہ جس سے نہ میری بے تکلفی ہے، نہ مجھے اندازہ ہے کہ میرا اس کی کسی چیز کو اٹھانا اس کو وہ پسند کرے گی نہیں کرے گی، تب بھی جائز نہیں ہے. الا ہے کہ اجازت لے لی جائے. چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں نا، یاد رکھیں یہ بھی جائز نہیں ہے لینا، استعمال کرنا. پھر اگر دلی خوشی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کی اجازت دے یا نہیں، کسی کے بیگ سے اس کی کاپی اٹھا لی اور جو ہے میں اس کا مطالعہ کر رہا ہوں، جائز نہیں ہے. کسی کی چاہے چھوٹی ایک پینسل چھوٹی سی معمولی سے کیوں نہ ہو، اور بڑی سے بڑی چیز مہنگی سے مہنگی ہی کیوں نہ ہو، برابر حیثیت ہے. تو یہ چیزیں ابھی سے سیکھنے کی ہے. جب اس میں انسان شروع سے نہیں سیکھتا تو یاد رکھے کہ پھر بعد میں بہت زیادہ اصلاح مشکل ہے. لیکن ابتدا میں ہی اگر کوئی اپنی اس معاملات میں اصلاح کر لے تو یاد رکھے پھر یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پتھر پر لکیر ہوتی ہے. پھر انسان چاہے بڑھاپے تک پہنچ جائے، نہ کسی کی چیز کو استعمال کرتا ہے، نہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو ذہنی کوفت ہو، دوسرے کو ذہنی پریشانی ہو. یہ چیزیں یاد رکھیے آداب المعاشرت میں داخل ہے. لیکن آج ہم ان آداب کو مد نظر نہیں رکھتے، آج ہم ان آداب کا خیال نہیں رکھتے بالکل. آج ہم نے ان آداب کو پس پشت رکھا ہوا ہے. آج ہم ان آداب کو اکثر نظر انداز کرتے ہیں، آج ان آداب کا ہم خیال نہیں رکھتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ. یہ ساری چیزیں ہیں. بعض دفعہ پڑوس کے معاملات خاص طور پر ہوتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں. پڑوس کے معاملات میں ہم بالکل اس میں پرواہ نہیں کرتے. پڑوس کی دیوار ہے، میں نے اپنی چیز لا کے اس دیوار کے اوپر رکھ دی، اپنے لکڑی کے تختے ہیں مثال کے طور پر لا کے اس پہ رکھ دیا. میں اپنی کوئی جگہ بنا رہا ہوں اور میں نے جو ہے کرتے 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 اس کی حدود میں بھی کوئی چیز داخل کر دی، جائز نہیں ہے. میں نے کہا چلے تھوڑی سی تو جگہ گھیر رہا ہوں، ایک کیل برابر جگہ بھی انسان کسی کی نہیں لے سکتا بغیر اجازت کے. آج ہم پڑوس کے مال کو تو بالکل جائز اور حلال سمجھتے ہیں. دوسرے کی دکان کی سامنے لا کے چیز اپنی رکھ دی، دوسرے کے گھر کے سامنے لا کر اپنی چیز رکھ دی، دوسرے کی چیز کو اٹھا کر خود استعمال کر لیا. کتنے معاملات آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں اور ہم اس کو شاید کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. دوسرے کی چیزوں کو استعمال کرنا، ایسا بالکل استعمال کرتے ہیں جیسے اپنی ذاتی چیز کو انسان استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے بالکل. ان چیزوں کا خیال رکھنا، ان آداب کو سیکھنا یاد رکھیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور خدا نخواستہ یہ تو یاد رکھیں نا، اگر کسی کی دلی خوشی شامل نہیں ہوئی اور میں نے ان کی چیز کو استعمال کیا، اٹھایا یا صرف دیکھا یا ہاتھ میں بھی لیا، تو ایسا کرنا میرے لیے ظاہری بات ہے ناجائز ہوگا، حرام ہوگا.
اور جب میرے لیے ناجائز ہوا تو اس پر جو ہے مجھے گناہ ملے گا. تو یہ تو گناہ والے اعمال ہوئے جس کو آج شاید ہم کسی کھاتے میں سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو ان آداب کو سیکھنا، ان چیزوں کی رعایت رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ نے سنا نا کہ حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تمہارا محل مجھے جنت میں دکھایا گیا لیکن میں داخل نہیں ہوا اس میں. آپ کیوں داخل نہیں ہوئے؟ آپ امت کو بتانا چاہتے تھے کہ انسان بغیر کسی کی اجازت کے، حالانکہ وہاں تو رضامندی سب کچھ قربان تھا، لیکن آپ امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ ایسا عمل کرنا درست نہیں ہے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا سے پہلے یہ اعلان سن لیں کہ ہر اتوار جیسے تاریخ اسلام کا سلسلہ شروع ہوا ہے، انشاءاللہ کل بروز اتوار بعد نماز مغرب بھی تاریخ اسلام سے متعلق کلاس ہوگی پروجیکٹر پر، اور بنات کے لیے حسب معمول بنات کے مدرسے میں ہی اہتمام ہوگا. تمام خواتین، معلمات، طالبات خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی شرکت کی دعوت دیں. اسی طریقے سے ماہانہ اصلاحی بیان ہوتا ہے، لیکن وہ چونکہ اس میں خواتین کی ترتیب نہیں ہے، تو کل چونکہ انگریزی مہینے کی پہلی اتوار ہے، کل عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں صرف مرد حضرات کے لیے اصلاحی بیان اور ذکر کی مجلس ہوگی ماہانہ. لیکن چونکہ ہمارے پیج پر لائیو جو ہے سارے سلسلے چلتے ہیں، تو خواتین اس سلسلے کو بھی گھروں میں فیس بک اور جو دوسرے ہمارے ذرائع ہیں اس پر اس کو سن سکتی ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.